کسی مذہب کے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے؟ بہت سے لوگ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، کیوں؟ کیا ایک دینی رہنما ایک عالم دین حکومت کر سکتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خداوند عالم وہاں پر رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے اور اس گھر والوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح زمین کے لیے آسمان کے چمکتے ستارے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ پھر جب بلقیس سلیمان کے پاس آئی تو پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی، گویا یہ وہی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ ہم کو تو اس سے پہلے ہی آپ کی نبوت معلوم ہو گئی تھی اور ہم تو آپ کے فرما بردار تھے ہی، اور خدا کے سوا جسے وہ پوجتی تھی سلیمان نے اس سے اس کو روک دیا کیونکہ وہ کافر قوم کی تھی۔ ان دو آیات میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ظاہراً یہ جملہ بلقیس کی بات کا استمرار ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ جناب سلیمان یا ان کے اطراف میں رہنے والوں کا ہو، جنہوں نے کہا ہو کہ ہمیں بلقیس سے پہلے علم دیا گیا ہے اور ہم بلقیس سے پہلے مسلمان تھے۔ سوال: جب بلقیس کو جناب سلیمان کی حقانیت کا علم تھا تو اسی وقت مسلمان کیوں نہیں ہو گئی؟ جواب: سماج اور شرک کے ماحول نے بلقیس کو اسلام لانے سے روک رکھا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان دو آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پہلی ملاقات میں اپنا آخری فیصلہ شروع میں ہی نہ بتا دیں۔ اَهَكَذَا كَأَنَّهُ هُوَ، یہ نہیں فرمایا هَذَا عَرْشُكَ، اور بلقیس نے بھی نہیں کہا إِنَّهُ هُوَ۔ نمبر 2، اسی مذہب کی اہمیت ہے جس کی بنیاد علم کے اوپر ہو۔ نمبر 3، ماحول، سماج اور خرافاتی عقائد حقیقی ایمان میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 4، ماضی کا برا ہونا مستقبل کے بھی برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 44 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس سے کہا گیا کہ آپ اب محل میں چلیے، تو جب اس نے محل میں شیشے کے فرش کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی سمجھتی اور گزرنے کے لیے اس طرح اپنے پائچے اٹھائے کہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، تم ڈرو نہیں، یہ پانی نہیں ہے، محل ہے جو شیشوں سے مڑھا ہوا ہے۔ اس وقت متنبہ ہوئی اور عرض کی، پروردگارا، میں نے آفتاب کو پوچھ کر یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہان کے پالنے والے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔
اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ سرحا کا معنی فضا یا بڑا محل ہوتا ہے، لجہ یعنی ہنگامہ خیز اور گھنا، ممرد کا معنی ہے صاف۔ گزشتہ 2 آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، مقام رسالت اور جلال و شکوہ اور حکومت ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، تبلیغ اور رہنمائی کرنے میں ہر ایک کو الگ طریقے سے ہدایت کرنا چاہیے۔ مالدار لوگوں سے اس طرح برتاؤ نہ کریں کہ انہیں لگے ایمان لانے کے بعد فقر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3، مادی اشیاء کو دین کی تبلیغ کے کام میں لگانا چاہیے۔ اگر سلیمان جیسا ہدف اور مقصد ہو تو مادی چیزوں اور صنعت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، کافر مہمان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ نمبر 5، لوگوں کی پذیرائی کرنے میں ان کی شان کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 6، کبھی کبھی انسان آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن غلط تشخیص دیتا ہے۔ نمبر 7، محلوں میں رہنے کافروں کو اپنی حکومت کی صنعت، ہنر اور خوبصورتیوں کے ذریعے دباؤ میں لایا جائے۔ نمبر 8، حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی عمارتوں کی تعمیر میں شیشہ گری کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ نمبر 9، حق کو قبول کرنا آزادی کی نشانی ہے، کمزوری کی نہیں۔ نمبر 10، غیر خدا سے دل لگانا اور اس کی پوجا کرنا، وہ کوئی بھی ہو، ظلم ہے۔ نمبر 11، سچی توبہ یہ ہے کہ اپنے ماضی کی بھرپائی اس کا اقرار کر کے کی جائے اور اپنے مستقبل کو ہدایت کے چراغ کی روشنی میں طے کیا جائے۔ نمبر 12، مال و دولت، نام و نہاد اور آس پاس رہنے والے لوگ آپ کو حق کے قبول کرنے اور باطل عقیدے کو بدلنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 13، تکامل کے کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ظلمت اور اندھیرے سے نکلنا، دوسرا مرحلہ نور اور روشنی میں داخل ہونا۔ نمبر 14، ایمان کی روح فرما بردار ہونا ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے دعوت نامے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور ملک سبا کی ملکہ نے بھی آخر میں یہی کہا ہے، اسلمتُ۔ نمبر 15، ایمان کا مطلب دنیا کے خالق کے سامنے فرما بردار ہونا ہے، نہ کہ کسی انسان کے سامنے، چاہے وہ سلیمان ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 16، عورت اپنے عقیدے کے انتخاب اور اظہار میں آزاد ہے۔ نمبر 17، فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہونا انسان کی ضمانت کا باعث ہے۔ نمبر 18، سیاسی، اقتصادی، نظامی اور خانوادگی روابط کے ساتھ ساتھ الہی اور مقدس روابط بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 19، متقی اور پرہیزگار لوگ مال و دولت اور زیورات کے ذریعے سیراب نہیں ہوتے، وہ دنیا کے سرچشمے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ نمبر 20، انبیاء کی حکومت کا مقصد اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، نہ کہ اپنے ملک کو بڑھانا۔ ملک سبا کی ملکہ بھی اس بات کو سمجھ گئی، لہٰذا اپنی گفتگو کے آخر میں کہا، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ سب سے بہترین مذہب وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد علم پہ ہو، اور بہت سے لوگ اپنے بناوٹی عقائد اور ماحول اور سماج کے ڈر سے حقیقت کے جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایک عالم دین، ایک دینی رہنما حکومت کر سکتا ہے، جس طرح جناب سلیمان اپنے وقت کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے حاکم بھی تھے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔